بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اپنے چینل کے ذریعے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ قانون ہے بچوں سے متعلق، خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جو سال 2010 میں بنا ہے۔ 2010 کا قانون نمبر 13 ہے۔ اس کی ڈیفینیشنز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد دفعہ 31 دفعہ 32 میں اگر کوئی بچہ جرم کر لیتا ہے تو مجرم بچے کے لیے بھی سزا ہم اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ انتہائی اہم سیکشنز ہیں، پریکٹیکلی طور پر ان دفعات کو سمجھنا پولیس افسران کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر بچے سے متعلق کوئی وقوع ہو جائے تو اس میں اس قانون کے کسی بھی دفعے کو لگانا یہ انتہائی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی وجوہات پر کیا ہے لگانے کی، وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو پھر آگے آہستہ آہستہ ڈسکس کرتا جاؤں گا اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں آتی جائیں گی۔ تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ دفعہ 13 ہے۔ دفعہ 13 میں ہے جسمانی سزا کی تنسیخ، کہ بچے کو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی کسی بھی صورت میں۔ جسمانی سزا کی تنسیخ یہاں پر منسوخ کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سیکشن استعمال ہوا ہے 89 PPC تعزیرات پاکستان کا 89 سیکشن استعمال ہوا ہے کہ 89 سیکشن میں جو استثناء دی گئی ہے وہ بھی یہاں پر اس میں جو جسمانی سزا کا پارٹ ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب 89 PPC میں کیا چیز ہے، اس میں استثناء دیا گیا ہے ڈاکٹر حضرات کو، والدین کو اور اساتذہ کو۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو یہ استثناء حاصل ہے کہ اگر چونکہ بچہ اپنی رضامندی دینے کے قابل خود نہیں ہوتا، لہذا اس کی طرف سے اس کے والدین رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر بچہ ایسا بیمار ہے جس کا آپریشن کرنا ضروری ہے اور اس کے والدین رضامندی دے دیتے ہیں اور دوران آپریشن بچہ فوت ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اسی صورت میں ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو 89 PPC میں ڈاکٹر کو استثناء حاصل ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی استثناء حاصل ہے کہ چونکہ اس کے بچے وہ اپنی رضامندی خود دینے کے اہل نہیں ہوتے، تو اگر والدین رضامندی دے دے اور ایسی صورتحال پیش آئے جس میں بچہ ضائع ہو جائے تو پھر ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اساتذہ ہے یا والدین ہیں ان کو یہ بھی استثناء حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کی فلاح کی خاطر، ان کی بہتری کے خاطر ان کو جسمانی سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ابھی ختم ہے کہ جسمانی سزا کسی بھی شکل میں بچے کو نہیں دی جائے گی، خواہ اس کے والدین ہو، خواہ اس کے اساتذہ ہو اسکول کے، خواہ مدرسہ کے مولوی حضرات ہو، معلم حضرات ہو، تو کسی بھی صورت میں بچے کو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بات آج کل بہت عام ہے پورے پاکستان میں کہ بچوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے والدین کی طرف سے بھی۔ بہت سے اس طرح کے کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں اور اساتذہ کی طرف سے بھی۔ بار بار سوشل میڈیاز پر یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ قابل مواعظہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اگر بچے کو جسمانی سزا دیتا ہے تو پھر اس کو دفعہ 34 اس کے خلاف دفعہ 34 کے تحت FIR دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جسمانی سزا دینے کی سزا، اور اس کی جو سزا ہے وہ ہے 6 ماہ تک قید، 50,000 روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزائیں۔ اس کے بعد ہے دفعہ 35، بچے کے ساتھ دھوکہ یا فریب کرنا۔
بچے کے ساتھ دھوکہ یا فریب کس طرح کیا جائے گا؟ یہاں پر پہلے تو بچے کو اپنی طرف یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں اس کو داخل کرانے کے لیے، اس کو اکسانے کے لیے، شامل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ کون کون سے طریقوں سے بچے کو اپنی طرف بلایا جائے گا۔ تو یہاں پر 4 طریقے ہیں کہ یا تو بول کر، منہ کے ذریعے بچے کو الفاظ کا استعمال کر کے، کون سا ذریعہ ہے؟ منہ کے ذریعے اس کو رائب کیا جائے اپنی طرف، اور ایسی سرگرمی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے جو سرگرمی بچے کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی لحاظ سے اس کے لیے اور اقتصادی لحاظ سے اس کے لیے نقصان دہ ہو، یا اشارہ کر کے اس کو بلایا جائے، یا تیسرے نمبر پر ہے کہ لکھ کر اس کو بلایا جائے، اور آخری بات ہے اس میں دیگر کوئی بھی ذریعہ، دیگر کوئی بھی طریقہ ہو۔ تو یہ 4 طریقے ہیں۔ الفاظ کا استعمال ان 4 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یا تو بول کر، یا اشارہ کر کے، یا لکھ کر۔ دیگر ذریعے میں کوئی بھی ذریعہ شامل ہے جو ان تینوں کے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لفظ خاص اس طرح لکھا جاتا ہے قانون میں جو ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، جس طرح یہاں پر دیگر طریقہ، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے جو بول کر، لکھ کر یا اشارہ یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بچے کو کسی ایسی سرگرمی میں شامل کرنے کے لیے، داخل کرنے کے لیے، اکسانے کے لیے کوئی بھی شخص ان طریقوں کے ذریعے اس کو اس سرگرمی میں شامل کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ذہنی، جسمانی، جذباتی، اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے اس کے لیے کیا ہو؟ نامناسب ہو، خطرناک ہو، غیر موزوں ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ 3 سال تک قید، 50,000 روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے جو مجسٹریٹ کے اختیار ہے۔ اب ایسی سرگرمیاں کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو سیکشن ہے 35، یہ تقریباً بچے سے ریلیٹڈ ہر ایک جرم میں یہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ ایف آئی آر میں چارج کر سکتے ہو، کیونکہ ہر سرگرمی اس میں شامل ہے جو اسلحہ سے متعلق ہو، یا منشیات سے متعلق ہو، یا اس طرح کی الکوہلک جتنی بھی واقعات ہیں ان سے متعلق ہو، زنا سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، جوا کھیلنے سے متعلق ہو، بھیک مانگنے سے متعلق ہو، جس کی ہم پہلے ڈیفینیشنز کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام ایسی سرگرمیاں ہیں جو بچے کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، اقتصادی یا معاشرتی لحاظ سے اس کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی بچے کو کسی ایسے کام میں کسی شخص نے اس کو شامل کرایا ہے یا شامل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسے شخص کے خلاف 35 چارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم سیکشن ہے، اس کو تقریباً بچے کے ہر ایک معاملے میں اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دفعہ 36۔ دفعہ 36 میں تشدد کی تعریف کی گئی ہے کہ تشدد سے کیا مراد ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تشدد سے متعلق جو معنی آ جاتے ہیں، تعریف آ جاتی ہے، وہ ہے مارنا، پیٹنا کسی بچے کو، کسی شخص کو۔ لیکن یہاں پر تشدد کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تشدد کے اقسام بیان ہوئے ہیں۔ اگر کسی بچے کو ضرر پہنچائے، اس کو کوئی شخص اذیت دے، مضرت ضرر میں بچے کو زخم، اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ اذیت میں اس طرح کے آثار نمایاں نہیں ہوتے۔
ٹارچر کیا جاتا ہے اس کو۔ اسی صورت میں اگر بچے کی بے عزتی کی جائے، تذلیل کی جائے، اس کی عزت کی، اس کی شہرت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی تشدد ہے۔ اگر اس کی جائیداد کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، جو جائیداد اس کے حصے میں آتی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس کی جو قیمت بنتی ہے، قیمت فروخت، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے جائیداد کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ تمام چیزیں یہ تشدد کہلاتی ہے، اور یہ تشدد کی اقسام ہے۔ تو یہاں پر تشدد سے یہی معنی لیے جائیں گے، اگر کوئی بھی شخص کسی بچے کے خلاف ان میں سے کوئی بھی فعل کر لیتا ہے تو گویا اس نے تشدد کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تشدد کی جو ڈیفینیشن تھی، اب اس کے بعد ہے کہ تشدد کرنے کی سزا کیا ہے، تو وہ پھر دفعہ 37 میں ہے۔ تشدد کی سزا، کوئی بھی شخص اگر دفعہ 36 میں درج جو اقسام ہے تشدد کی، کوئی بھی وہ کسی بچے کے خلاف کر لیتا ہے تو اسی صورت میں پھر جو شخص ہے، جو ملزم ہے، اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو اس میں دو ضمن ہے، اگر جرم کرنے والا ملزم ایک ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ملزمان کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہے، 2 یا اس سے کیا ہے زائد ہے، تو اسی صورت میں ہر ملزم کو 10 سال تک قید یا 1 لاکھ روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے، جو مجسٹریٹ کا اختیار ہے۔ تو دفعہ 36 میں تشدد کی اقسام ہے، اور دفعہ 37 میں تشدد کی سزا ہے، جس میں فیار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں دفعہ 38 کی طرف۔ دفعہ 38 میں مضر عادات کی تعریف ہے کہ مضر عادات یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو اس قانون کے جو سیکشن آف لا ہے وہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس میں ایسے الفاظ ہے جس سے وہ پورا سیکشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پر صرف 2 باتیں ہیں، رواج اور روایت۔ اگر کوئی شخص علاقائی رواج اور روایت کے مطابق کسی بچے کو کسی ایسی سرگرمی میں شامل کرنے کی کوشش شامل کرتا ہے جو بچے کے ذہنی جذباتی لحاظ سے، اس کی اقتصادی معاشرتی لحاظ سے اس کے لیے غیر مناسب ہو، خطرناک ہو اور غیر محفوظ ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ مضر عادات کہلائیں گے، جس کی سزا دفعہ 39 میں بیان کی گئی ہے۔ اب رواج اور روایت کے مطابق کون سی سرگرمیاں ہو سکتی ہے، تو جس طرح آپ کو پتہ ہے بعض علاقوں میں کم عمری کی شادیاں کی جاتی ہے، جو بچے کے لیے خطرناک بھی ہے، غیر مناسب بھی ہے۔ بعض جگہوں پر جو ہماری جتنی بھی یہ پاٹا کے جو علاقہ جات ہے، جنسیہ ہے، تو اس میں بڑے پیمانے پر یہ بنگ وغیرہ کاشت کی جاتی ہے، تو وہاں کی ایک کاروبار ہے، ٹھیک ہے، ایک پیشہ ہے کہ وہ مطلب اس سے پھر نکالتے ہیں اور تیار کرتے ہیں، تو اس میں بچے بھی انوالو کیے جاتے ہیں، بچے بھی اس میں وہ مطلب چھوٹی عمر سے ہی وہ لگ جاتے ہیں اس کی منشیات کی تیاری میں، تو یہ ان کے لیے غیر محفوظ بھی ہے، نامناسب بھی ہے۔ اسی صورت میں بعض علاقوں میں یہ جانوروں کو لڑانے کے لیے باقاعدہ میلے منعقد کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی بچوں کے لیے کیا ہے وہ نامناسب ہے، غیر محفوظ ہے۔ یا بعض جگہوں پر بچوں کے ذریعے یا جانوروں پر یا اس طرح ان پر وہ قمار بازی کی جاتی ہے، تو
یہ بھی اس طرح کے اور بھی جو رواج اور روایت سے متعلق سرگرمیاں ہو، پیشے ہو، اگر اس میں کوئی شخص بچے کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے خلاف دفعہ 39 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دفعہ 39 میں مضردات کی سزا ہے جو 3 سال تک قید یا 1,00,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے جو مجسٹریٹ کے اختیار۔ آج کے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 KPK کا اس کے اتنے دفعات وہ کافی ہے۔ یہ آپ بار بار اس ویڈیو کو سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سیکشنز یہ بیٹھ جائے، ان کی سزا بیٹھ جائے، اور آگے پھر جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پھر بھی اگر جو آج کے لیکچر میں اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں مزید کچھ نئے سیکشنز آپ کے سامنے وہ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔